بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 42 سے 43 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 42۔ جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ مراد یہ ہے کہ دونوں فوجیں بدر کے مقام پر آ کر جمع ہوئیں تو میدان کا جو کنارہ مدینہ کی طرف تھا وہاں مسلمان جمع تھے، اور جو کنارہ مدینہ سے دور مکہ کی طرف تھا وہاں کفار جمع تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اس قافلے سے وہ تجارتی قافلہ مراد ہے جو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلندی پر تھا۔ آیت کا باقی حصہ۔ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر یعنی حق پہچان کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ اعلان ہوتا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیر ہی پسپائی اختیار کر لیتا، لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیش کی اطلاع کے صف آرا ہو جائیں۔ آیت نمبر 43۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے یعنی جنگ کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور وہی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے پیش فرمائی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں پست ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ صدق اللہ العظیم۔